الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم بزرگ دوست اور عزیز ساتھیوں، نکاح کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور قرآن کریم کی سورہ نساء کی پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہی وہ آیات ہیں کہ یہ نکاح کے خطبے کے اندر تلاوت کی جاتی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 آیات کا انتخاب فرمایا، وہ تینوں آیات ایسی ہیں کہ ان کے اندر نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جو بات تینوں آیات کے اندر مشترک ہے وہ ہے اللہ کا ڈر۔ فرمایا کہ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ یعنی تینوں آیات کے اندر جو بات مشترک ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی نکاح کی جو تقریبات کریں ان کو انجام دیتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے نکاح کی تقریبات کو انجام دینا چاہیے۔ نکاح کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نکاح فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو نکاح کے تعلق سے کہ نکاح کو انجام دینا، نکاح کرنا، یہ کیا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت یہ ہے جس کو در مختار میں لکھا ہے، صاحب در مختار کے اندر موجود ہے کہ فقہاء نے عام طور سے نکاح کی 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں۔ نکاح کرنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت موقدہ بھی ہے، مباح بھی ہے، اور نکاح کرنا حرام بھی ہے، نکاح کرنا مکروہ ہے، تحریمی بھی ہے۔ یہ 6 قسمیں بیان کی ہے فقہاء نے۔ تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کرنا فرض ہے، کب فرض ہے؟ نکاح کرنا اس وقت فرض ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں اگر اس بات کا یقین ہے اس بات کا کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، بشرطے کہ حق زوجیت کو ادا کرنے پر قادر ہے اور بیوی کا نفقہ، اس کے اخراجات مکمل کرنے پر قادر ہے،
تو اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہے کہ نکاح اگر نہیں کروں گا تو گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قادر بھی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر غالب گمان ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، غالب گمان ہے، یقین نہیں ہے، غالب گمان ہے، اس بات کا زیادہ گمان ہے کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور وہ شرط ہے کہ حق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہے، تو پھر نکاح کرنا واجب ہے۔ یقین ہے تو فرض ہے کہ برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، نکاح نہیں کیا تو فرض ہے، اور غالب گمان ہے تو واجب ہے۔ اور شہوت پر قدرت رکھ، شہوت جو ہے اعتدال حالت میں، یعنی اس کے اوپر کنٹرول بھی کر سکتا ہے، اور اتباع سنت کی نیت سے نکاح کرے، حق زوجیت ادا کرنے پر قادر بھی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت موقتہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر سنت کا اتباع کی نیت نہیں ہے، صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا مقصد ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مباح ہے۔ 4 ہو گئے۔ اب 5ویں قسم یہ ہے کہ نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس بات کا یقین ہے کہ حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوگا، بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قدرت نہیں ہے، بیوی کا نام نفقہ اس کے اخراجات کی تکمیل کرنے پر قدرت نہیں ہے، اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، یقین ہے اس بات کا، بیوی کے ساتھ ظلم و ناانصافی کروں گا، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ 6 قسم کہ اگر اس بات کا غالب گمان ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھ پاؤں گا، تو اس حالت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ 6 قسمیں ہیں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے، اور بیوی کے حقوق ادا کرنے پر اگر قادر ہے، قدرت رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرنا تو گنہگار ہے۔ تو اس لیے نکاح کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب نے نکاح کیے، سب کو بیویاں دی ہیں، اور بیویاں نہ صرف ایک بیوی بلکہ اولاد بھی عطا فرمائی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ تو لہذا نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے، اس سنت سے محروم نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس سنت کو سادگی کے ساتھ جس طرح سے شریعت نے یہ سنت رکھی ہے، نکاح کا یہ طریقہ شریعت نے جس طرح سے رکھا ہے اس طرح سے اس کو انجام دینا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں مشقت کم سے کم ہے۔ جس نکاح کے اندر مشقت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی بے برکتی والا نکاح ہوگا، اور جس نکاح کے اندر مشقت کم سے کم ہوگی تو وہ سب سے بابرکت نکاح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے نکاح کو اللہ نے جتنا آسان بنایا، اور میں نے عرض کیا کہ نکاح شریعت کے اندر اتنا آسان ہے کہ شریعت کے اندر اتنا آسان کوئی دوسرا معاملہ نہیں۔ صرف نکاح کے لیے کیا ہے؟ لڑکا لڑکی موجود ہیں اور گواہ موجود ہیں، گواہوں کی موجود کے بھی دونوں نے یہ جامع قبول کر لیا، ایک نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے، گواہ موجود ہے، نکاح ہو گیا۔ اگر آپ نے خطبہ بھی نہیں پڑھا تب بھی کوئی آپ کے نکاح کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا،
تو نکاح تو اتنا آسان رکھا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ نفسانی خواہشات کی جو تکمیل ہے، اس کا جو حلال راستہ اللہ نے جو اختیار کیا ہے، اس راستے کو اختیار کیا جائے، کہیں اس کو چھوڑ کر کے اس سے بغاوت کر کے حرام کام کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو اس لیے شریعت نے اس کو اتنا آسان رکھا، لیکن جتنا یہ شریعت نے اس کو آسان رکھا ہے، ہم نے اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا۔ آج نکاح ہمارے اوپر ایک بوجھ سا بن گیا ہے۔ کتنی ہماری بہن بیٹیاں کہ ان کی عمریں نکل رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ جب تک تمام لوازمات نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا، اس وجہ سے۔ تو اس کو مشکل ہم نے بنایا، شریعت نے آسان بنایا اس کو۔ ایک خاتون بتا رہی تھی مجھے اپنی لڑکی کے بارے میں کہ کس طرح کریں نکاح، جہاں بھی پیغام بھیجتے ہیں کوئی 50 لاکھ مانگ رہا ہے، کوئی 30 لاکھ مانگ رہا ہے، کیسے کریں گے؟ اور لڑکی ایسی بات ہے، لڑکی کوئی ناقص نہیں ہے، لیکن مطالبے کنگلے جو ہے نا، کنگلے جن کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جو بھکاری ہیں، وہ مانگ رہے ہیں کہ 30 لاکھ چاہیے، 50 لاکھ چاہیے۔ یہ عام ہو رہا ہے اس طرح سے یہ بات۔ تو اس وجہ سے ہماری بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ صرف لڑکی والے نہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے، جو صاحب ثروت ہے، انہوں نے لڑکوں والوں کی عادت خراب کی ہوئی ہے، ان کے مطابق پورے کرتے ہیں، فلیٹ دے رہے ہیں ان کو، گاڑیاں دے رہے ہیں ان کو۔ کیوں دے رہے ہو بھائی آپ ان کو فلیٹ؟ آپ ان کی عادت، آپ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ میرے پاس تو حیثیت ہے، میں ان کو فلیٹ دے رہا ہوں، میں ان کو گاڑی دے رہا ہوں، وہ غریب کی بیٹیاں جن کے پاس کچھ نہیں وہ کہاں سے کریں گے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو؟ اس موقع پر اگر آپ کو دینا ہی اپنی بیٹی کو، ساری زندگی پڑھیے، کسی موقع پر پھر بعد میں دے دیں آپ جو کچھ دینا ہے آپ کو، اس موقع پر کم از کم آپ اتنی لاج رکھ لیں، اتنا خیال کر لیں کہ اس موقع پر اگر میں بتاؤں گا ایک شو ہوگی اور نشو نما ہوگی، لوگوں کو پتہ لگے گا وہ غریب کی بچیاں جن کے پاس ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا۔ اور یہ جو عادت خراب ہو رہی ہے، جو 30 لاکھ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے تو عادت خراب ہو رہی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ملے گا، ہم بھکاری تو ہیں ہی، ہم خاندانی بھکاری ہیں، ہمیں ملنے کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔ تو اس لیے عادت خراب ہم لوگوں نے کر رکھی ہے۔ یہ نکاح کو جو مشکل بنایا ہوا ہے، اس نکاح کو مشکل ہم نے بنا رکھا ہے۔ انہاں شریعت نے بہت آسان بنایا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں آتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے میری 4 بچیاں، ان کا نکاح کرنا ہے۔ بھائی شریعت نے بھی اس کو بہت آسان بنایا، آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے آپ بھیک مانگنے مسجدوں میں جا کر کے؟ صرف لڑکا لڑکی راضی، گواہ موجود ہے، نکاح کر دو، مہر متعین کر دو، تھوڑا سا جو ایک شرعی مہر ہے۔ تو اس کو جو مشکل کو جو بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا اپنی ایجاد کرنا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے کے اندر جن 3 آیات کا انتخاب فرمایا ہے، وہ اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس لیے نکاح کو اللہ نے جتنا آسان بنایا، اس کو اتنا آسان رکھیے۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت، اللہ نے اس کو جتنا آسان بنایا ہے، انہوں نے اس کو اتنا آسان رکھا ہے۔ 1-2 واقعات میں آپ کے سامنے سناؤں گا، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ بہرحال میرا پیغام یہی ہے کہ اس وقت چل رہا ہے، شادی بیاہ کا وقت ہے، آپ اس کو آسان بنائیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ذہن میں رکھیے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر مشقت کم سے کم ہو۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہماری شادی بیاہ وہ اس طرح ہو کہ اس کے اندر مشقت کم سے کم ہونی چاہیے، اور ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے نوازا ہے تو ہماری جو غریب بہن بیٹیاں ہیں جن کے پاس نہیں ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ زندگی پڑھیے، جس وقت چاہے ان کو نوازتے رہیں، دیتے رہیں، لیکن ایسے موقع پر دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، ایسے کام سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو دیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ صرف اتنا رکھ لیں کہ ہماری جو غریب بہن بیٹیاں ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، اور وہ جو بیٹی ہیں جن سے بھکاری ان سے مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں 30-50 لاکھ روپے کا، ان کی حوصلہ شکنی کرو، ان کی حوصلہ
شکنی کرنا ضروری ہے، اور ان کی حوصلہ شکنی اسی طرح سے ہوگی جو مطالبہ کرے کہ اتنا چاہیے یہ چاہیے، اسے لڑکی بالکل مت دو۔ یاد رکھیے جو آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا، ساری زندگی آپ کا خون چوستا رہے گا۔ تجربہ کیا ہوگا آپ کا، ساری زندگی خون چوسے گا آپ کا وہ۔ آج آپ نے اس کو 5 لاکھ روپے دے دیے، کل کو اپنی آپ کی بیٹی کو پریشان کرے گا، یا 2 لاکھ روپے آپ نے باپ کے اوپر سے آپ مجبور ہو کر کے پھر دیں گے، ساری زندگی آپ کا خون چوستا رہے گا۔ تو اس لیے جو مطالبہ کرے ایسے بھکاریوں کو تو بالکل بھی آپ اپنی بیٹیاں لے دیں۔ اگر آپ نے اپنی بیٹیاں ایسے بھکاریوں کو دیں گے تو یاد رکھیے آپ اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کریں گے۔ ہاں اپنی طرف سے آپ اپنی خوشی سے جس کو جو چاہے جس طرح چاہے دینا چاہے، لیکن مطالبے والوں کو بالکل نہ دو۔ یہ میرا آپ سے پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔